الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو گھڑیاں عطا فرمائی ہوں، انسان کو یہ جو 12 مہینوں کے اعتبار سے مختلف قسم کی برکتیں ہوتی ہیں اور مختلف ایام کے اندر فضیلتیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد اللہ رب العزت کسی طریقے سے اپنے بندے کو وہ سبق یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ اے بندے، میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا اپنی عبادت کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فضیلتیں ذکر کر دی کہ کسی طریقے سے انسان غفلت کی زندگی چھوڑ کے میرے در پر آ جائے اور مجھ سے مانگنے والا بن جائے، میں اس کو عطا کروں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اس طرح کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس طرح کی طرح کی فضیلتیں دیتی ہے تاکہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، کیونکہ وہ ذات جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، وہ ذات یہ نہیں چاہتی کہ میرا بندہ جہنم کے اندر چلے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اس کے کامل اتباع کرنے والے بن جائیں اور اس کا کہا ماننے والے بن جائیں، اور تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت جنت کے فیصلہ فرمائے۔ لیکن انسان جب دنیا کے اندر آیا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا،
تو انسان اپنا مقصد اصلی بھول کر باقی چیزوں کے اندر لگ گیا۔ اب یہ تمام چیزیں کیسے ہیں کہ ہمارے اندر؟ تو ہم نے ان مہینوں کے جو ترتیب ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ اختتامی مہینہ اور آخری مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو 10 ایام تھے، ان ایام کو اتنی فضیلت دے دی کہ فرمایا قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم ہے، فرمایا ان 10 راتوں کے اندر اگر انسان عبادت کرے جس طریقے سے لیلۃ القدر کے اندر ثواب ملتا تھا، ان راتوں کے اندر بھی ویسے ہی ثواب ملے گا انسان۔ ایسا ہی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان دنوں کے اندر عبادت کرے گا تو گویا کہ جس طریقے سے رمضان کے دنوں میں انسان کے کرتا ہے عبادت کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی فرمایا یہ دن بڑھ جاتے ہیں، اتنی فضیلتوں والے دن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی انسان کے لیے گویا کہ ایسے انعامات دے رہی ہے وہ ذات کہ کسی طریقے سے بندہ میرے قریب آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اکیلا آ کر بیٹھے گا مسجد کے اندر، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھے گا، زارو قطار روئے گا، اس رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو ختم کر کے اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ اور وہی فیصلہ جو اللہ کا ہے کہ میں جو بھی انسان اسلام نے آیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، میں اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو مطلوب ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایام کس طریقے سے ہم سے جدا ہو گئے۔ بہت ہی خوش قسمت ہوں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر عبادت کی ہوگی، آہستہ آہستہ سے یہ دن ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ آج آخری کا دن ہے، کل نامی ہوگی، اور اس کے بعد قربانی کا دن آ جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے ان دنوں میں کیسے عبادت کی ہے۔ آیا جو یہ دن گزرے ہیں، ان دنوں کے اندر ہم نے اگر اپنی پہلی روٹین سے ہٹ کر کچھ عبادت کو زیادتی کی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تم نے جو فضیلتیں رکھی تھی محبوب پیغمبر کے زبان سے یہ کروائی تھی، ہم نے اس فضیلت پر صحیح طریقے سے عمل کیا اور اپنے شب و روز کے اندر جو اعمال تھے اس کے اندر بڑھوتری پیدا کر دی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ ہم نے ان دنوں کے اندر نہ تو عبادت کی اور نہ ہی کبھی ہمارے دل میں آیا کہ ان کی کوئی فضیلت ہے، تو آپ یہ جانیے کہ ہم نے ان دنوں کو ضائع کر دیا۔ جس طریقے سے انسان کی زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کا، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اگر کسی جگہ پر آپ برف کو رکھ دیں تو برف آہستہ آہستہ سے پگھلنا شروع ہوگی، آہستہ آہستہ سے برف ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ یقین جانیے کہ اس گھڑی کی ٹک ٹک کو عام نہ سمجھیں، جو 1 سیکنڈ کے اعتبار سے ٹک ٹک کرتی ہے، یہ انسان کو کچھ یاد دلاتی ہے، اے ابن آدم تیرا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر آنے کا، تُونے کام کون سے کرنے تھے۔ یہ جو ٹک ٹک ہوتی ہے بار بار انسان کے اس بات پر اشارہ کرتی ہے کہ اے بندے، اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، تو اپنے جس کام سے ہٹ چکا ہے اللہ کے قریب آ جا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن۔ گویا کہ بازبان یہ حال اس طریقے سے کہہ رہی ہے۔ اور ان دنوں کے اندر آج 8ویں ہے، کل 9ویں ہوگی، اور 9ویں کے روزے کے اعتبار سے بتاتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ 9ویں کا روزہ رکھے گا اس کے لیے فرمایا اس آدمی کے لیے اتنی فضیلت ہے کہ 1 سال کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گویا کہ وہ گناہ جو ہم نے کیے نہیں ہیں، اس روزے کے رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اب دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ تو بات ہے
کہ انسان نے گناہ کیے، اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے اگر گناہ کو ختم کر دیں، لیکن جو انسان نے گناہ کیے اللہ کیسے معاف فرمائیں گے اس کو؟ تو یہ چیزیں اللہ کے دسترس کے اندر ہیں، اللہ کے اختیار کے اندر ہیں کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو پہلے بدلا دیتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو بدری صحابہ تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں بدری، اور بدری صحابہ کے بارے میں جب یہ کہہ دیا، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی وہ حیات نہیں، بدری صحابہ زندہ تھے، حیات تھے، ابھی تک ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آگے کہ جنتی ہیں۔ تو جو کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار جو ہے وہ اپنے بندوں پر کامل طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں بدری کے عطا فرما سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو 9ویں کی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت اتنے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، اتنے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں کہ جس کے اندر فرمایا اور کسی دن کے اندر اس کی کیا جہنم کی جو ہے نجات نہیں ہوتی، چاہے وہ رمضان کے اعتبار سے اور عورت کے اعتبار سے ہو، اتنی بڑی فضیلت والی یہ رات ہوتی ہے۔ لہٰذا آنے والی رات کے اندر کوشش کریں کہ اپنی عبادت کی روٹین کو چینج کر لیں۔ اگر عشاء کے وقت ہم نماز پڑھ کے سو جاتے تھے تو عشاء کی نماز کچھ اعمال کو بڑھا لیں تاکہ جو فضیلتیں وہ سارے کی سارے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ صحابہ کرام نبی کریم کی زبان سے کوئی بات بھی سنتے تھے فوراً پر عمل کرنے کے لیے شروع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، جب انسان ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائے گا تو کتنی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور ایک اور بات کہ عرفہ کے دن کا روزہ، 9ویں کے دن کا روزہ، یہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے یہ جس جگہ انسان رہ رہا ہو اسی جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عرفہ کا دن ہے یعنی جس وقت تمام عازمین حج ہوں گے وہاں جائیں گے لوگ حج ادا کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دن ہے، حالانکہ ان کے اعتبار سے وہ تو ہوگا 9ویں عرفہ کا دن، لیکن ہمارے اعتبار سے اگلا دن جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عرفہ کا دن ہوگا۔ لہٰذا ہم نے جو روزہ رکھنا ہوگا وہ کل سے رکھنا ہوگا، کل روزہ ہو، اور کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو روزہ رکھا کریں، کیونکہ اس دن کے اندر اللہ رب العزت ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان روزے کی حد میں رہے گا اللہ کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے انسان بھوکا پیاسا رہے گا، یہ بھی اس کی بات شمار ہوگی۔ گویا کہ اس کا یہ دن سراپا سارا کا سارا عبادت کے اندر گزر جائے گا، اور رات کو چند گھڑی اگر بیٹھ کر عبادت کرے گا تو گویا کہ لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہوگی۔ دن بھی ایسا ہوا کہ جس کے اندر سارے کا سارا ثواب ملتا رہا، اور رات کے اندر بھی انسان کو اتنی فضیلت حاصل ہوگی، یہ تبھی ہوگی جب انسان روزہ رکھے گا۔ اور ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں کل سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ لیکن آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ پچھلے جمعے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا صحابہ کرام فوراً جاتے اور بازاروں کے اندر جا کر اونچی آواز میں کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ للہ الحمد۔ باقی صحابہ جب ان کی باتوں کو سنتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے یہ تکبیرات شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو محبت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مستحب ایک عمل تھا، لیکن اگر انسان اس کو کرنے والا بن جائے تو کتنے ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ایام تشریق ہوں گے یہ 5 دن تک ہوں گے، 9ویں کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک، 9ویں کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک جائیں گے۔ 5 دن کے اندر ہوں گے، ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ والے دن عصر کے وقت یہ جو ہوں گے ختم ہو جائیں گے، بدھ والے دن جا کر۔ اور یہ جو چیز ہے اس کو پڑھنا کس وقت ہے کس طریقے سے ہے تو آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ اس پر واجب ہیں کہ جس کے اوپر نماز فرض ہے۔
یعنی جس آدمی کے اوپر نماز فرض ہوگی، چاہے وہ جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، چاہے وہ ابھی بچہ جو مراہق ہو رہا ہو، تو تمام کے لیے ہوگا جیسے ہی نماز ہوگی سلام پھرے گا فرض کے بعد فوراً ہی جو مرد حضرات ہوں گے اونچی آواز کے اندر کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الحمد، تو وہ کیا کریں گے؟ اونچی آواز کے ساتھ کریں گے۔ اور یہ جو کہنا ہے صرف ایک مرتبہ سنت کے اعتبار سے ثابت ہے، 3 مرتبہ کہنا علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ کیا کریں؟ صرف 1 مرتبہ پڑھیں۔ اور ایک اور بات، اگر خدا نہ خاصہ کبھی ایسا ہو کہ امام بھول جائے اور مقتدی پیچھے خاموش نہ رہیں، بلکہ جو مقتدی ہیں وہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اللہ اکبر، اس وجہ سے کہ جس طریقے سے اس امام کے اوپر واجب ہے اسی طریقے مقتدیوں پر بھی واجب ہے، لہذا مقتدیوں کے چاہیے کہ فوراً کیا کرنا شروع کر دیں؟ اونچی آواز کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ جو تکبیرات ہیں یہ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ مرد حضرات کی تو یہ ترتیب ہوتی ہے کہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اگر ایک کو یاد نہیں دوسرے کو یاد آ جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتلا دوں کہ عورتیں اس میں کافی سارے غفلت کر جاتی ہیں، کافی حد تک غفلت کر جاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہاں میں تشریک ہیں، کبھی جب نماز پڑھنے کے بعد اٹھی کام کاج کرنے لگی تب پتہ چلا کہ ہم نے تو تکبیرات ہی نہیں پڑھی۔ تو کوشش کریں کہ ان کو ہر وقت یاد دلایا کر، جس وقت نماز میں ان کو بتلا دیا کریں ایام تشریق چل رہی ہیں، لہٰذا جیسے ہی فرض نماز میں فروز کے بعد کیا کہ تکبیر شروع کر لیں، اللہ اکبر کہنا شروع کر لیں۔ اور یہ جو تکبیرات ہوں گی یہ آپ کو بتلا دوں کہ ان تکبیرات کے اندر کوشش کریں کہ حتی الامکان خود انسان کوشش کرے اس کے اندر۔ اور اس کے اندر ایک اور 2 مسئلے ہیں کہ اگر ان دنوں کے اندر کسی آدمی کی جماعت کی نماز رہ جاتی ہے، مثال سے جماعت کی نماز سے بھی رہ گیا، فرداً پڑھنا بھی بھول گیا، اب اس کو قضا کرنا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر انہی دنوں کے اندر، انہی 5 ایام کے اندر اگر اس اپنی جو فوت شدہ نماز اس کی قضا کرے گا تو اس دنوں کے اندر اس کی قضا کے اندر جب کرے گا اس وقت بھی یہ تکبیر پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ یہ دن سارے کے سارے گزر گئے، 5 کے دن گزرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے قضا کرنی تھی، اب جب قضا کرے گا تو تکبیرات نہیں پڑے گا بلکہ توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، اس وجہ سے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایسا ہو کہ جس کی پہلے کوئی نماز رہ چکی ہے اور وہ ان دنوں کے اندر قضا کرے گا تو ان دنوں کے اندر قضا کرنے کے بعد وہ تکبیرات بھی نہیں پڑے گا، اس وجہ سے کہ وہ جو نماز اس کے اوپر کیا ہوتی واجب ہوئی تھی اس وقت کی تکبیرات نہیں تھی، لہذا یہ بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات کہ جو آدمی تھا جس کی نماز رہ گئی تھی اور ان 5 دنوں کے علاوہ جب اس نے جا کر قضا کی تکبیر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو ایام تشریق کے وہ یہ 5 دن ہیں، جب یہ 5 دن اس سے قضا ہو گئے، لہٰذا اس کے علاوہ اگر قضا کرے گا تو ان دنوں کے اندر وہ کیا کرے گا؟ تکبیرات نہیں پڑے گا۔ یہ تو تکبیرات ہو گئی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے شب عید، یعنی عید کی رات۔ کافی حد تک ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بازاروں میں طرف چلے جاتے ہیں، کوئی اپنے کسی کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتلا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ عید کی رات کے وقت عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اس وقت جس وقت سب کے دل مردہ ہو گئے ہوں گے اس وقت بھی اس آدمی کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ دل مردہ کب ہوں گے؟ جب قیامت کا دن ہوگا۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، دل مردہ ہو چکے ہوں گے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، خاوند بیوی سے خاوند ہوگا وہ بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہوگی، تمام دوسرے بھاگ کے دوسرے ہمارے اعمال نہ کسی سے مانگ لیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو کرنے والا بن جائے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کو کیا کریں گے؟ ہمیشہ کے طور پر کیا کریں گے؟ زندہ رکھ دیں گے۔ اور ایک اور فضیلت فرمایا، ہر معاذ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 راتوں کے اندر عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ فرمایا وہ کون سی؟ 8ویں ذی الحجہ کی رات جو کہ گزر چکی ہے۔
9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات گویا کہ عید کی رات ہو گئی، اور فرمایا اسی طریقے سے عید الفطر کی جو رات تھی وہ ہو گئی، اور اس کے بعد 15 شعبان کی رات۔ یہ راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان راتوں کے اندر انسان عبادت کرے گا تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو زندہ کر دیا جاتا ہے کہ جس وقت لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے اس وقت بھی کس کا دل کیا ہوگا، وہ زندہ ہوگا۔ تو یہ فضیلتیں ہیں کن چیز کی؟ شب عید کی ہیں۔ اور جب عید کا دن ہو تو عید کے دن کے اندر انسان کے پاس، آدمی کے پاس جیسے کپڑے کوشش کرے کہ نئے کپڑے سلوا کے وہ پہنے، اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو جو اپنے گھر کے اندر جو سب سے اچھے کپڑے وہ پہنے، وہ پہننے کے بعد کیا کریں، مسجد کی طرف آئیں۔ اور سب سے اہم جو کام ہوگا وہ ہوگا قربانی والا عمل۔ قربانی والے جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، اجتماعی قربانی کے اندر اپنے جو گوشت تقسیم کرنا ہے وہ اندازے کے اعتبار سے کبھی نہ کریں، بلکہ وزن کے اعتبار سے کریں، کوئی تولنے کی کوئی چیز ہو، اس وجہ سے کہ فرمایا یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دل کے اندر قدرت رہ گئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ 7 آدمی شریک ہیں، اب جو حصے تھے وہ بنے پڑے تھے، ایک آدمی کے دل کے اندر چاہا کہ مجھے فلاں ایسا ملے، لیکن ایک آدمی ایسے کرتا گیا کہ فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ، یہ جو کیا جاتا ہے اس طریقے سے نہ کیا کریں۔ اس وجہ سے کہ کبھی کبھی دل کے اندر ایک قدرت آ جاتی ہے، دل کے اندر ایسی بات آ جاتی ہے جس سے دوسرے آدمی سے اعتبار تو اڑ جاتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ جو اجتماعی قربانی کے اندر شریک ہیں وہ اجتماعی قربانی کے اندر وزن کے اعتبار سے گوشت کو تقسیم کریں۔ اور ایک اور بات کہ جو اجتماعی قربانی کے اندر شریک ہیں وہ اس چیز بات کا خاص خیال رکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کے درمیان شریک ان سے پوچھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک آدمی کی جو ارادہ ہو وہ گوشت کا ہو، باقی اگر سارے خلاص کے ساتھ کریں تو سارے کے سارے سب کی کیا ہو جائے، قربانی ضائع ہو جائے گی۔ کوئی بھی آدمی گوشت کی نیت بالکل نہ کرے، اس وجہ سے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب انسان کے کرتے ہیں، ہم گور میں ہم ثواب کے خود کھائیں، خود کمائیں، خود کھائیں سارے کے سارا۔ اور یہ جو گوشت ہوگا فرمایا اس گوشت کے اندر افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ قربانی کا افضل یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ خود کھائیں گھر کے اندر استعمال کریں، اور ایک حصہ جو ہو وہ فرمایا اپنے رشتے دار جو دوست احباب ہیں اگرچہ وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، ان کو دیں، اس وجہ سے کہ اس کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ اور تیسرا حصہ فرمایا غریب غربا کو دیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ کسی گھر کے اندر افراد زیادہ ہوں اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے تقسیم کر دیں تو ختم ہو جائے گا، اگر وہ خود بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مروت کے خلاف ہے۔ مروت کے خلاف ہے کہ سارا کا سارا گوشت انسان خود گائے اور کسی غریب کو اس کے اندر شامل نہ کرے۔ اس وجہ سے اس اعتبار سے اس کی قربانی کے اندر کوئی چیز کی خرابی نہیں آئے گی، لیکن ہاں وہ جو گوشت تقسیم کرنے کے اس کا جو ثواب ملنا تھا وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ جتنے بھی صاحب استطاعت نے قربانی کی ہے، جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کے لیے گوشت اکٹھا کریں، ان کو دیں تاکہ وہ جو ہے اس خوشی کے اندر شریک ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عبادات ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے کامل ہو سکے۔ اس وجہ سے کہ ایک آدمی کی عبادت تو قبول ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اگر گوشت خود کھا لیا تو وہ جو غریب غربا اس انتظار کے اندر تھے کہ گوشت ہمارے گھر کے اندر آیا ہم بھی کھائیں گے، تو وہ اس دعاؤں کی جو ہے استحقاق تھا وہ چیز کیا ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان کو کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری عید جو ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، نرالی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے قریب رہنے والے جو ہمارے غریب پڑوسی ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے فرمایا اگر ہم کریں گے تو ہماری عید بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال ہوں گے وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔